अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साहिवाल पिजन। दोस्तों, ये भी जो वीडियो है ये भी एक सवाल और एक जवाब के सिलसिले की वीडियो है। एक दोस्त ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा जी कुछ वो मतलब उस्तादों की बात जो उस दोस्त को मालूम हुई और उसने फिर ये मैसेज में सवाल किया। उन्होंने पूछा जी कुछ उस्ताद लोग कहते हैं कि कबूतर की पक्की फिरतों में लंबा उड़ाना चाहिए। जितना कबूतर ज़्यादा उड़ेगा उतना ही प्रवास में ज़्यादा मज़ा देगा। और कुछ उस्ताद कहते हैं कि कबूतर छोटा सा परिंदा है, अगर पक्की फिरतों में इसका ज़्यादा ज़ोर लगवाया जाए तो फिर बाजी में इसकी प्रवास का मज़ा नहीं आता। तो इस बारे में उन्होंने राय पूछी है जी। बात यह है कि कबूतर को उड़ाना बाजी से पहले फिरतों का मतलब होता है कि ट्रेनिंग आप समझ लें या उसकी कसरत उसको कह लें। अगर आप पक्की कबूतर की फिरतें नहीं लेंगे तो कबूतर की कसें नहीं बनेंगी। अगर कबूतर की कस ना बनी हो, उसके मसल्स ना बने हों, उसका सांस ना पका हो, तो आप जो कबूतर सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे या रात को 8 बजे बैठता है, उस कबूतर को आप छोड़ेंगे तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो आपको लगेगा कि ये दुनिया का सबसे नकम्मा कबूतर है प्रवास के लिहाज से। उसकी हालत ये होगी, क्योंकि ये सारा कमाल कसरत का है, फिरतों का है, जिससे कबूतर प्रवास करता है। अब रह गया मसला कि कबूतर को लंबा उड़ाना चाहिए या कबूतर को कम फिरतों में उड़ाना चाहिए। तो भाई अगर फ़र्ज़ करें हम फिरतें लेंगे कबूतर की थोड़ी, मसलन हम कबूतर को 11 बजे 12 बजे बैठा लेते हैं या हमारा कबूतर 11-12 बजे के दरमियान बैठता है, तो जब बाजी वाला दिन आएगा और हम उसको कोई नुस्खा पानी उसके साथ आजमाएंगे तो वो कबूतर 4 या 5 बजे की प्रवास में जाएगा, तो वो कबूतर यकीनन घर आने के उसको चांसेस उसके बहुत कम हो जाएंगे या वो इतना लंबा उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि उसके जिस्म ने उसकी कसों ने इतना लंबा टाइम जो वो नहीं किया होगा। वो अपने टाइम से घंटा ऊपर चला जाएगा, 2 घंटे चला जाएगा। तो जो फिरते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, अलबत्ता लंबी फिरतें जो हैं वो अगर कुछ दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं कि जब उनकी फिरतें शुरू होती हैं तो कच्ची फिरतें तो खैर नहीं आप बात कर सकते, पक्की फिरतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें पक्की फिरतों में कबूतर उनके शाम तक 5-5 बजे 6-6 बजे लाइटें जला के वो बिठाते हैं कबूतर। लेकिन वही कबूतर जब बाजी आती है तो बाजी में उनके कबूतर उतनी लंबी प्रवास नहीं देते जितनी वो फिरतों में ले चुके होते हैं। उसकी वजह एक ये है कि जितनी लंबी आप प्रवास लेंगे उतनी कबूतर की संभाल जो है वो ज़्यादा तवज्जो के साथ करनी पड़ेगी और मुश्किल होगी, क्योंकि ज़ोर लगा होगा कबूतर का और उसको संभालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका तरीक़ाकार जो है, जो असूली तरीका है वो यही है कि कबूतर को आप प्रवास में जब डालें, जब पक्की फिरतें शुरू हो, तो उसकी बाजी से पहले 1 या 2 या वो टाइम के लिहाज से आप टाइम देख लें कि दिन कितने पड़े हैं, तो 2 या 3 फिरतें लंबी आपकी होनी चाहिए शाम तक की। और उसके बाद जो फिरतें हैं दरमियान वाली, वो कबूतर की 2 बजे 3 बजे 1 बजे इस दरमियान कबूतर बैठता रहे और कबूतर को आप संभालते रहें, खुराक उसकी टाइम पे उसको मिले। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है कबूतर का हाजमा। कबूतर का हाजमा ना ख़राब होने दें कभी भी, तो आपका कबूतर अपनी प्रवास कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिस कबूतर का हाजमा ख़राब हो जाएगा वो कबूतर आप चाहे दुनिया के आला से आला नुस्खे उसको आजमाएं, उसको मेडिसिन दें, वो कबूतर अपनी प्रवास क्योंकि जब उसका हाजमा नहीं चलेगा, उसकी जो भी आप चीज़ देंगे वो जिस्म का जुज़ नहीं बनेगी, तो उसकी ताकत बहाल नहीं होगी। ताकत के बगैर कबूतर प्रवास नहीं करता, चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप। ठीक है, ये जो नुस्खा जात हैं ये भी उन कबूतरों पे ही काम करते हैं जो कबूतर ताकत में पूरे हों और कसों में पूरे हों। तो कबूतर को भाई फिरतें लंबी दें 2 या 3 और उसकी संभाल करें। जो लोग ये कहते हैं कि लंबी फिरतें नहीं देनी चाहिए ज़्यादा, वो इसीलिए कहते हैं कि लंबी फिरतों में संभाल होती नहीं दोस्तों से। तो कबूतर बल्कि कबूतर 1-2 फिरतें तो अपनी ताकत पे और अपने जोश पे खुद ही देता है। जब आप चालू करते हैं तो आप देखें कबूतर शाम तक 1 या 2 परवाज़ें खुद ही अपनी मर्ज़ी से दे जाएगा। उसके बाद कबूतर नीचे आना शुरू होता है, फिर आपकी संभाल और आपकी देखभाल उसको
اس قابل بناتی ہے کہ جب چاہیں آپ اس کو لمبا اڑا لیں. یہ اصول ہونا چاہیے. کبوتر اس طرز کے کبوتر ہوں جو آپ کے کنٹرول میں ہوں. کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب آپ چھوڑتے ہیں وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کو عام زبان میں زیادہ گرم کبوتر کہا جاتا ہے. وہ کبوتر اکثر میں نے دیکھے ہیں کہ پھرتوں میں ہی وہ فارغ ہے، پہلے نمبروں میں گنے جاتے ہیں کہ جی یہ 20 کبوتر ہیں ہمارے، 1 نمبر کبوتر ہیں، ان کو ہم نے بازی میں ڈالنا ہے. جب بازی کا دن آتا ہے تو وہ 1 نمبر والے کبوتر 20 میں سے کوئی 2-4 ہی کھڈے میں پڑے ہوتے ہیں، باقی بھاگ جاتے ہیں. جب بازی شروع ہوتی ہے تو وہ جو 2-4 ہوتے ہیں وہ بازی میں فارغ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اتنے گرم اور پرواز کے مالک کبوتر ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا نہیں. وہ ان کو بس پرواز کا شوق ہوتا ہے، یا ان کی نسل میں پرواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نیچے آتے ہی نہیں. جب ان کی اوپر بس ہوتی ہے، ختم ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں. اس کو عام جو مطلب شوقین ہیں وہ ایسے کبوتر کو اکثر ضائع کر لیتے ہیں، سنبھال نہیں سکتے. جو استاد لوگ ہیں وہ ایسے کبوتروں کو اڑانا بھی جانتے ہیں اور ان کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ کار تھوڑا سا دوسرے کبوتروں سے مختلف ہوتا ہے. ان کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو چھیڑ چھاڑ سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چھیڑ چھاڑ تو برداشت کرتے ہی نہیں. لمبی پرواز کے مالک ہوتے ہیں، چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو، بس ان کو تھوڑا سا گرم یا ٹھنڈا کیا اور یہ پرواز دیتے ہیں. تو اس جو سلسلہ اس میں یہی ہے کہ آپ کبوتر کی پرواز 1 یا 2 یا 3 لمبی لیں، باقی کبوتر کو درمیان میں رکھیں. آئے کبوتر کی سنبھال کریں، صبح کبوتر کو پلٹا کے چھوڑیں، یا اس کو جس سلسلہ میں بھی پانی دینے میں خصوصی احتیاط کریں. جب شروع میں کبوتر کو پانی دیتے ہیں تو کبوتر سوجے نہ، پانی اس طریقہ سے اس کا دینا اس کو شروع کریں کہ نیچے سے اوپر جائیں. یکدم پانی اچانک 10 cc یا 20 cc کسی کے کہنے پر نہ دیں. نیچے سے 2 cc 3 4 5 ایسے بڑھاتے جائیں کبوتر کا ہر پرواز میں، کبوتر سوجے بھی نہ. اور آئے کبوتر کی سنبھال، اس کا دانہ پانی ہضم کرنے کا طریقہ کار، اور اس کو خوراک اس طریقہ سے دیں کہ خوراک میں کبوتر بالکل یہ آپ کو شوق یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ جی اس نے آج 30 گریاں کھائی ہیں. نہیں، چاہے وہ 5 گریاں کھائے، وہ اتنی کھائے جتنی وہ ہضم کرتا ہے، پھر اس کا فائدہ ہے. جو آپ نے صبح نکالنی ہے پلٹ کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ نے جی ایک وہ کنالی ہے، وہ اس میں اتنی ساری 50 گریاں 10 کبوتر پلٹا کے آپ نے نکالی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی دوستو یہی دیکھ بھال ہے، اسی دیکھ بھال سے کبوتر پرواز کرتے ہیں اور اسی دیکھ بھال سے کبوتر نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ سارا کبوتر پروری کا شوق اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اس میں صرف اور صرف کبوتر کا عمل دخل نہیں ہے. کبوتر خود اچھا بھی ہے، بلکہ ہر کبوتر ہی اچھا ہوتا ہے. میں نے تو اب دیکھا کہ برا کبوتر تو لوگوں کے پاس بہت کم ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس بھی اچھے کبوتر ہیں پرواز والے، لیکن بات پھر وہیں آ کے رکتی ہے کہ دیکھ بھال. جس کی دیکھ بھال ہوگی اس کا کبوتر اڑ جائے گا، جس کی نہیں ہوئے گی اس کا وہی کبوتر نکما گنا جائے گا یا خراب گنا جائے گا، یا جو بھی آپ وہ مارکیٹ میں دے آئیں گے جا کے بھی اچھا نہیں ہے. تو بس آپ سنبھالنا سیکھیں. ٹھنڈا جتنا آپ کسی کھلاڑی کو ٹھنڈا دیکھیں گے وہ اتنا ہی کامیاب آپ کو نظر آئے گا. جو گھبرائے نہ، جو جلد بازی نہ کرے. ایک دوست کا آج مجھے فون آیا باہر والے ملک سے، انہوں نے مجھے فون کیا دبئی سے غالباً. ان کے کوئی عزیز سیالکوٹ میں تھے، انہوں نے ابھی کبوتر کو 4 دن ہو کے نکالنا شروع کیا. تو آج ان کا فون تھا کہ بھائی ہم بڑے پریشان ہیں، کبوتر اوپر سے آتے ہیں پھول کے آتے ہیں اور ایسے چوڑے ہو کے اور ایسے کھل کے آتے ہیں اور آ کے بیٹھتے ہیں، تو ہم کیا کون سا دانہ پانی دیں. تو میں نے کہا بھائی 4 دن میں تو کبوتر شام کا مالک ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھے گا، ابھی کون سا ان کو ٹائم ہو گیا. ابھی میں نے کہا پانی دینا شروع کیا، کہتا نہیں جی ابھی تو ان کے جسم کا پانی ہے، کندھوں میں بھی پانی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا گھبراہٹ، سانس چڑھا ہوا کیوں چڑھا ہوا ہے آپ کو، اتنا پریشانی کیوں بنی ہوئی ہے. کبوتر جب آپ اڑاتے جائیں گے کبوتر خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے. تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جتنا آپ ٹھنڈا دماغ رکھ کے شوق کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. جتنا آپ تیزی دکھائیں گے لوگوں کی باتوں میں آئیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے جی ہم نے تو 30 بادام دے کے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں جب کبوتر کو پانی دیتا ہوں تو میں 60 cc پانی دے کے اڑاتا ہوں، 60 cc. اب آپ اندازہ کریں کہ 60 cc پانی، کوئی اس کے ساتھ واٹر کولر باندھتا ہوگا پھر وہ بندہ گلے میں رسی ڈال کے،
کبوتر کے پوٹے میں تو مشکل یہ 60 cc پانی ہے. صرف اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو نئے بندے ہیں ان کو اپنے پاؤں سے ہلا دینا، اکھاڑ دینا، سمجھ لیں کہ وہ اس ذہن میں لگ جائیں کہ یار جتنا پانی زیادہ دیں گے کبوتر اتنا ہی زیادہ اٹھتا ہے. تو بس یہ جو بندے کئی شرارتی ہوتے ہیں یہ نئے بندوں کو اپسیٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جی 30 بادام ڈال دیے جی، 50 بادام دے کے اڑا دیے جی، یہ خوراک دے کے اڑا دیا. تو وہ نئے بندے وہ اسی الجھن میں الجھ کے اپنے اچھے اچھے کبوتر خراب کر لیتے ہیں اور ان کا سال کا جو شوق ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو دوستو بس دیکھ بھال کریں، دھیان کریں، سکون سے کبوتروں کو سنبھالیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کبوتر اڑانا ہے، جیت کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ اس کھیل میں کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.